اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ کچھ اور پھر کویشچن لیتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ ہمارا 13 سال کا بیٹا ہے جو بہت ہی بدتمیز ہے، اسے جو بھی کہا جائے الٹا پلٹ کے وہی جواب دیتا ہے۔ مثلا اگر کہا جائے تم بدتمیز ہو، آوارہ ہو، تو کہتا ہے تم بدتمیز اور آوارہ ہو۔ تو جواب میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو ماریں، پیٹیں، کس طرح کنٹرول کریں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان اسباب پہ غور و تفکر کریں جس نے بچے کو اس اسٹیج تک پہنچایا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر چونکہ پہلے احتیاط نہیں ہوتی، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم بالکل شتر بے مہار ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح کا لاڈ پیار، اگر ماں اس کو سمجھانے لگتی ہے، کبھی ڈانٹنے تو باپ بیچ میں دیوار بن جاتا ہے، باپ ڈانٹ رہا ہو تو بھئی نہیں کرو میرے بچے کو، کچھ نہیں کہو۔ کبھی دادا دادی نانا نانی یہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو بالکل پیچھے ہٹا کر بچے کو اسی طریقے سے جرأت مند بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب شروع سے بچے کی ضدیں پوری کریں گے اور اسے ہر چیز میں حوصلہ افزائی فراہم کریں گے تو پھر وہ بڑا ہونے کے بعد ایسا ہی بنے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ غور کریں کہ کیا ایسے کوئی اسباب تھے کہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم دین کا سکھانا۔ 13 سال کا بچہ کافی بڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ اور اس کے بستر کو علیحدہ کر دو۔ تو کیا آپ نے بالترتیب شروع سے ہی 1 سے لے کے 3 سال، پھر 3 سے 7 سال، 7 سے 10 سال اور 10 سے 13 سال، یہ بلوغت تک چلتا ہے لیکن چل ابھی وہ 13 سال ہے، کیا آپ نے اس کو دین سکھایا تھا، اس کی ذہنی اور فکری دینی تربیت کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو یہ کوئی تعجب خیز چیز نہیں ہے جو بچہ وہ کر رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے سب کچھ نہیں کیا تھا تو پھر اب آپ اس کو بھگتیں۔ معذرت کے ساتھ لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا کہ اس کو اس اسٹیج تک آپ نے خود پہنچایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ مارنا پیٹنا اس کا حل نہیں ہے۔ آپ ماریں گے پیٹیں گے وہ ضد میں آئے گا، ابھی تو منہ سے آپ کے خلاف کہہ رہا ہے، کوئی بعید نہیں پلٹ کے ہاتھ بھی مارنا شروع کر دیں۔ پیار سے محبت سے سمجھائیں۔ کوئی اچھا اگر دینی ماحول ہے، اچھے لوگ ہیں قریب، تو ان کے پاس ان کو بیٹھنے کی ترغیب دیں۔ ایسی چیزیں پڑھوائیں بچے کو، اور ایسے لوگوں کے پاس رکھیں کہ جو اچھی اس کی ذہن سازی کر سکیں، دین کے قریب کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ اور فرض کر لیں اگر آپ نے پوری تربیت کا اہتمام کیا تھا، اس کے باوجود بچہ ایسا نکل آیا، تو بہرحال پھر آپ کا قصور تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اکثر بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن فرض کر لیں تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ پھر کچھ نہیں، لیکن مارنا پیٹنا اس کا حل نہیں ہے۔ اور جو میں نے اسباب کا کہا، جب ایک دفعہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہماری کمی کوتاہی ہے تو دوسرے بچوں کے ساتھ کم از کم خدا را ایسا نہ کیجیے گا، ورنہ پھر آپ کی اور تباہی ہے۔ کسی نے کہا کہ کسی کے تیز بارش کی وجہ سے 3 جمعے لگاتار چھٹ گئے تو کیا اس پر بھی سخت حکم لگے گا؟ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ نہیں، اس پہ سخت حکم نہیں لگے گا، کیونکہ یہ تو ایک صحیح شرعی عذر ہے۔ اگر تیز بارش ہے، راستے میں کیچڑ ہے، مسجد تک جانا پاسبل نہیں ہے، اس وجہ سے 3 چھوٹے ہیں، تو بالکل صحیح شرعی عذر ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے، مؤذن اذان دے رہا تھا، بارش تیز ہو رہی تھی، اور یقیناً ان دنوں گلی میں اتنی کیچڑ ہو جاتی تھی کہ آنا دشوار، پھسل جائے آدمی، چوٹ لگ سکتی تھی۔ تو جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر پہنچا تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم بلند آواز سے کہو کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں، یہاں نہ آئیں۔ تو جو قریب کچھ لوگ تھے وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے جواب دیا کہ جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بارش کے ایام میں ایسا ہی کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سرکار نے تیز بارش میں صحابہ کو مسجد میں آنے سے روک دیا، کیونکہ اس میں بہہ سکتا تھا، سیلاب کا سا موقع، یا کیچڑ میں کوئی گرے گا، چوٹ لگے گی، تو پھر گھر میں ظہر پڑھنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو جب یہ اجازت خود شریعت کی طرف سے ہے تو پھر بالکل سخت حکم نہیں لگے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر فرض کر لیں کسی کا دروازہ بالکل مسجد کے ساتھ ہی ہے، نکلے گا اور ایک دم مسجد میں داخل ہو جائے گا اور چھتری بھی موجود ہے، تو پھر یہ تیز بارش اس کے لیے شرعی عذر نہیں بنے گی۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ بہت تیز بارش ہو اور راستے خطرناک قسم کے ہوں، یا خود امام صاحب ہیں یا خود کچھ لوگ پہلی مسجد میں موجود ہیں، اب تیز بارش شروع ہو گئی، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اب ان کو بہرحال جمعہ پڑھنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ اپنی قسمت میں نے خود لکھی ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ ایک اور بھی سے ریلیٹڈ کویسچن ہے، لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، بارہا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل غلط کہا، اور
اگر اس نے سب کچھ عقائد وغیرہ سمجھ کر بھی ایسا کہا ہے تو اس کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا لازم ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو قسمت ہے یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا، یہ اللہ کی طرف سے کیا گیا وہ فیصلہ ہے جو اس نے مخلوق کے لیے کر دیا ہے۔ اور صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی تھیں، تو لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جی میں نے اپنی قسمت خود لکھی، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی، اس لیے میں نے کہا اگر اس نے عقیدہ سمجھتے ہوئے کہ لکھی اللہ نے، لیکن کہ اللہ نے لکھی میں نے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو جھٹلا رہا ہے، حدیثوں کو جھٹلا رہا ہے، تو اس کے لیے تو سخت حکم ہوگا۔ لیکن بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں نے بہت محنت کی ہے اور ان کی محنت کے موافق کوئی پازیٹیو رزلٹ نکل آتا ہے تو وہ اس کو یوں تعبیر کر دیتے ہیں کہ میں نے اپنی قسمت خود لکھی ہے۔ لیکن بھائی جان آپ نے پھر بھی اس کے باوجود ایسا کہنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کوئی محنت کرتے ہیں تو اس محنت کے لیے موافق اسباب کون مہیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ محنت کر رہے ہیں لیکن آپ کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، آپ جا رہے ہیں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹانگیں ٹوٹ جائیں آپ کی، کر لیں گے آپ سب کچھ؟ یہ جو اللہ تعالیٰ عافیت دیتا ہے کہ ایکسیڈنٹ سے بچانا، پھر ناگہانی آفات سے بچانا، پھر مخلص لوگوں کا مل جانا جو خیانت نہ کریں، آپ کے ساتھ مل کر دیانت داری سے کام کریں، تب کہیں جا کے ایک آدمی ان موافق اسباب کو حاصل کرنے کے بعد ترقی کرتا ہے، اور ترقی کرنے کے بعد پھر یہ کہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے اور صرف میری محنت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ احمق ہی کہہ سکتا ہے جس نے کبھی دین کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرض علوم کورس کرنے چاہیے تاکہ آدمی کی سوچ اور فکر دینی تعلیمات کے تابع رہ کر اس کو گمراہ نہ کر سکے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا کویشچن، ایک بیوہ عورت جو اپنی عزت گزار چکی ہو، اپنے جوان بیٹے یا بچوں کے ساتھ اپنے دیور یا نندوں کے گھر میں، ان کی فیملی میں اگر کوئی شادی ہو یا فوتگی ہو جائے، یا ویسے ملنے جا سکتی ہے اور وہاں رات رک سکتی ہے؟ یہ مطلب کس کے ساتھ؟ بچوں کے ساتھ جائے گی وہاں پر سفر وغیرہ پہ؟ جی ہاں، اپنے بیٹے، جوان بیٹے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی زکوٰۃ کا نا میرا نصاب شروع ہو گیا ہے رمضان سے، تو 4 ماہ ہو گئے ہیں، زکوٰۃ دے دی ہوئی ہے، تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ جو گولڈ ہے نا اس کو فریز کر دوں اپنے بچے کے لیے، لیکن ابھی بچہ کوئی بھی نہیں آیا ہے، تو اس کے مجھے بتا دیں مگر فریز ہو سکتا ہے، رکھ سکتے ہیں یا دینی پڑے گی، یا نصاب شروع ہو گیا ہے، تو سارا تفصیلاً بتا دیں ذرا آپ۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، شکریہ، مہربانی۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ایک بیوہ ہیں، عدت گزار چکی ہیں، تو دیکھیں جب عدت گزار لیں تو اب جو عدت کی پابندیاں تھیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اگر وہ میک اپ کرنا چاہیں، فرض کر لیں میک اپ کر سکتی ہیں، زیور پہن سکتی ہیں، اچھا لباس پہن سکتی ہیں۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں بیوہ کو جینے نہیں دیتے، اگر وہ ذرا سی بھی لپسٹک لگا لے اور وہ اچھا کپڑا پہن لے تو یہ عورتیں ہی کوہنیاں مار رہی ہوتی ہیں، دیکھ اس کو کیسے پر لگ گئے، جیسے شوہر مرا بھی عدت گزاری ہے پر لگ گیا۔ ارے بھائی پر لگنے کا کیا مطلب؟ شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے تو کر سکتی ہیں بالکل۔ تو اسی طریقے سے اپنے جوان بیٹے کے ساتھ سفر کرنا، کسی کے گھر جانا شادی بیاہ میں بالکل جائز، وہاں رات گزارنا چاہیں کیا ممانعت ہوگی؟ جبکہ بیٹا بھی ہے اور دیگر گھر والے بھی موجود ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جا سکتے ہیں۔ اور میں تمام اپنی بہنوں سے اس کے ضمن میں گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے گھر میں جو ہم نے ایک شریعت بنائی ہوئی ہوتی ہے اس کو ختم کریں، اصل شریعت کو داخل ہونے دیں۔ بعض خاندانوں میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی بچی بیوہ ہو جائے تو ہم اس کا نکاح نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے، جبکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ عدت گزارنے کے بعد عورت کی جتنی جلدی ممکن ہو سکے شادی کر دیں تاکہ وہ اپنے گھر بار کی ہو، ورنہ تقاضائے نفسانی ہو سکتا ہے اسے گناہ کی طرف لے کر جائے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ وہ متقیہ پرہیزگار ہیں اور گناہ کی طرف نہ جائیں تو ایک اذیت مسلسل تو اس کو برداشت کرنی ہوگی، چاہے آدمی کتنا ہی نیک و پرہیزگار ہو۔ یہ باطنی تقاضا جو ہوتا ہے آدمی کا، یہ کوئی فحاشی کی وجہ سے تو نہیں ہوتا، یہ کوئی نیگیٹو چیز تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان، ہر مرد کے انسان کے اندر رکھی ہے تاکہ اس کا میلان جن سے مخالف کی طرف ہو اور پھر وہ نکاح کے ذریعے اس تقاضائے نفسانی کو پورا کرے، اور یہی پھر دو مرد عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوں
اور پھر نسلیں آگے بڑھیں، بہت سے مسلمان پیدا ہوں، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، تو اس لیے پھر وہ توالد و تناسل ہو۔ اگر یہ تقاضائے نفسانی نہ ہوتا تو نہ مرد عورت کی طرف مائل ہوتا، نہ عورت مرد کی طرف مائل ہوتی، اور ایک وقت آتا کہ نسلیں ختم ہو جاتی، مرتے جاتے لوگ، نئے بچے پیدا نہیں ہوتے، اکثر ایسی ہوتا اور سب ختم ہو جاتے۔ تو لہٰذا میری بہنوں سے گزارش ہے، خدا را اس طرح کے قوانین نہ بنائیں اپنے گھروں کے اندر، اور نہ کسی کے اوپر اس طرح ٹونٹنگ کریں۔ پہلے یہ دیکھیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اپنی سوچ، اپنی فکر، رسوم و رواج، اور آپ کا طنز کرنا یا آپ کا کسی کو سراہنا، کسی طنز سے رک جانا، سب کا سب شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی کافی دفعہ فون کیا، آپ کا نہیں آج ملا ہے۔ چلیں مل گیا نا، آپ سوال کریں۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا 3 مرلے کا گھر ہے، اور وہ خود سے میں نے اپنی کوشش سے بنایا، خامد کا اس میں کوئی پیسہ نہیں لگا ہوا، بچی کا نا جہیز کے پیسے تھے، بچی کی شادی کے پیسے، زیور، وہ سارا بک کے لگا۔ اب وہ اس کو دوسرے 4 اور بچے ہیں، وہ الگ ہیں، وہ ایکا بنا کے نا وہ چاروں نہیں ملتے میرے سے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی میرے ساتھ ہے۔ تو ان کی شادی کی تھی، بچی کی بھی تو اس کو کھلا لے لیا تھا، وہ انہوں نے جھوٹ بول کے شادی کی۔ اچھا بتائیں، پوچھنا کیا چاہ رہی بہن، یہ بتائیے۔ اب یہ پوچھنے کہ جو میں مکان ان کے نام اپنے بچوں کے جو میرے پاس ہیں تو ان کے نام کر دوں، تو کوئی آیا وہ پیچھے سے بعد میں اس کو ان کو تنگ تو نہیں کریں گے کہ میری مرضی سے میں دے رہی ہوں ان کو؟ تو وہ 4 جو ہیں بعد میں تو نہیں مقدمہ کر دیں، کچھ کر دیں؟ یہ شرعی کام سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ اور شادی جو، ہاں جی، اور بچی کی شادی وہ نہیں کروا رہی، اس کو کھلا لے لیا اس نے، وہ کہتی میں نے اب نہیں کرنی۔ تو مجھے اس کا بھی مشورہ دے دیں کہ میں اس کو کیا کہوں، اب کیا کرنا چاہیے؟ جی میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہ سوال میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں سے عمرہ کے لیے گئے تو کم علم کی وجہ سے نا انہوں نے یہاں سے احرام نہیں باندھ سکے، تو اب وہ میقات کراس کر گئے، تو اب وہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ نیز اگر وہ باندھیں گے تو پھر ان پر دم ہوگا، دم ساکت ہوگا کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے، بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بھائی نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے سونے کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ سونے کو فریز کر دوں۔ فریز کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر زکوٰۃ نہ بنے کسی طریقے سے۔ تو انہوں نے سوچا شاید چلو میں اپنے ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، اس کے لیے اگر میں اس کو مخصوص کر دوں سونے کو تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا فریزنگ کا کوئی نظام ہمارے اسلام نے نہیں بنایا، نہ کوئی ایسا حکم دیا ہے۔ ہاں اگر آپ کا بچہ پیدا ہو جاتا، وہ نابالغ جب تک رہتا، اگر آپ اس کے قبضے میں ایک سونا دے دیتے، اور اس کے قبضے میں دینے کا مطلب صرف اتنا کہنا کہ میں نے بچے کو دیا، تو بس اس کے قبضے میں چلا جاتا، اور جب تک بچہ نابالغ رہتا پھر اس سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ لیکن پھر یہ بھی یاد رکھیں، جتنوں نے ایسے بہت سے جڑ ہوشیار ہوتے ہیں کہ بچوں کے نام کر کے اور پھر سونا استعمال کرتے رہتے ہیں، شادی بیاہ میں پہن کے جا رہے ہیں، اس کو خرید و فروخت کر کے پیسہ نفع وغیرہ کما رہے ہیں، صرف زکوٰۃ بچانے کا قصد و ارادہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ جب آپ بچے کے نام کر دیں، اگر بچہ فزیکلی طور پہ موجود ہے تو یہ سونا اس کی ملک ہو گیا، اور ماں باپ شدید ضرورت کے علاوہ اس میں بالکل تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ جبکہ آپ کے کیس میں تو ابھی بچہ بھی نہیں ہے، لہٰذا ادھر فریزنگ وغیرہ کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس پر سال بسال آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں۔ خدا را یہ سونا بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، چاہے تو 2 منٹ میں آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، چرا کر لے جائیں، کوئی اور آپ کو بہکا کر لے جائے، کسی آگ لگ جائے گھر کے اندر اور یہ سونا پگھل کے ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور وہی اس میں برکت دیتا ہے۔ اس لیے بخل کرنا، یہ سوچنا کہ یار اتنا میرا پیسہ زکوٰۃ کا نکل جاتا ہے، یہ مت سوچئے۔ بالکل تمثیل کے لیے، بلا تمثیل ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو 10 لاکھ روپے دے اور کہے کہ اس میں سے 1 لاکھ مجھے دے دو، تو اس 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ میں تمہیں اور دوں گا، تو پھر کیا آپ کا خیال ہے کہ دینا چاہیے کہ نہیں؟ اور پھر اس پر ایک شخص یہ کہے کہ 1 لاکھ دے دوں، نہ بابا میں تو نہیں دے رہا اپنا 1 لاکھ، تو پھر یہ کتنی عجیب غریب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ صدقات واجبہ یا نافلہ کوئی بھی ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے، وہ 1 کے بدلے میں کئی 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو بالکل بخل نہ کریں، اور یاد رکھیں جتنا آپ کے پاس مال ہوتا ہے اس میں غریبوں کا حق بھی ہوتا ہے۔ جب آپ وہ حق ادا نہیں کریں گے تو بروز قیامت آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہوگا، اس لیے ہمت رکھیں۔
ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے اب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہن کا کویسچن لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے 3 مرلے کا گھر اپنی محنت سے بنایا ہے، ہسبینڈ کا اس میں کوئی پیسہ وغیرہ نہیں تھا، اب ان کے غالباً 6 بچے ہیں، 4 جو ہیں انہوں نے گروپ بنا لیا ہے، وہ ماں سے بالکل علیحدہ ہیں، 2 بچے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اب یہ کہتی ہیں کہ اگر میں ان 2 بچوں کے نام اپنا گھر کر دوں تو کیا بعد میں شرعی لحاظ سے ان بچوں کو جو 4 بچے ہیں وہ کوئی حق رکھیں گے کہ نہیں، اور مقدمہ کر کے کہیں یہ لے تو نہیں لیں گے؟ شرعی طور پہ بتا دیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو میں اپنی بھولی بھالی بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر تو شریعت کا ان 4 بچوں کو اتنا ہی پاس لحاظ ہو کہ آپ شرعی طور پہ معلوم کر کے قدم اٹھا لیں، وہ اس کے اندر کوئی تصرف بیجا نہیں کریں گے، اگر ان کو خیال ہوتا تو یہ آپ سے علیحدہ ہی نہ ہوتے۔ ماں کے خلاف کون گروپ بناتا ہے؟ ماں کے خلاف گروپ بنانے کا مطلب جہنم میں جانے کے لیے چاروں متفق ہو گئے کہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ اپنی ماں کو ناراض کرنا، چاہے ماں غلطی پر ہی کیوں نہ ہو، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، سرکار نے 3 دفعہ فرمایا اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، یعنی اولاد کو ماں باپ سے حسن سلوک ہی رکھنا ہوگا۔ تو لہذا یہ 4 جب ابھی شریعت کا لحاظ نہیں کر رہے، بعد میں کیا خاک کریں گے؟ بہرحال دنیاوی قانون کے اعتبار سے آپ کو کارروائی کرنی چاہیے، اور اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ 4 نافرمان ہیں اور آپ کے اس مکان کو اگر وراثت ان تک پہنچتی ہے تو غلط کاموں میں استعمال کریں گے، تو پھر آپ ان بچوں کے نام وہ مکان کر سکتی ہیں، کاغذات وغیرہ بنا دیں، توفیقاً ان کے نام کر دیں، لیکن یاد رکھیں یہ اسی وقت ان کی ملکیت میں داخل ہوگا جب آپ ان کو نام کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پہ تصرف کا اختیار بھی دے دیں گی۔ تصرف کا اختیار کا مطلب کیا ہے کہ پھر چاہے یہ دونوں بچے مکان کو بیچیں، کرائے پہ چڑھائیں، کسی کو تحفہ دے دیں، آپ اس میں بالکل مداخلت نہیں کر سکتی ہیں۔ تو ان کے نام کرنے کے بعد پھر آپ کہیں کہ اگر مجھے ساتھ رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، ورنہ میں کہیں اور رہوں گی، وہ کہیں چلیں ساتھ رہ لیں، تو پھر آپ ساتھ رہ سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کنڈیشن لگائیں کہ میں تمہارے نام تو کر دیتی ہوں لیکن ساتھ ہی رہوں گی، تم بیچ نہیں سکتے، تم کسی کو تحفہ نہیں دے سکتے، میرے مرنے کے بعد کرو، تو یہ کاغذی کارروائی میں تو ان کے نام ہو جائے گا، لیکن شرعی لحاظ سے ان کے نام نہیں ہوگا، بلکہ مال وراثت ہوگا، اور آپ کا انتقال ہوگا تو وہ 4 بچے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر وہ 4 علیحدہ تو ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے تمام اس سرمایے کو نافرمانی میں گناہوں کے کام میں لگائیں گے۔ عام طور پہ بچے تھوڑا بہت ایسا کرتے ہیں، تھوڑا بہت صحیح بھی خرچ کرتے ہیں، تو پھر صرف کچھ بچوں کو دے دینا اور باقی سب کو محروم رکھنا یہ مناسب نہیں ہوتا، مناسب نہیں ہوتا۔ تحفہ دینے کے اندر یہی حکم ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا بہت ان کے لیے بھی رکھیں، اور باقی ان 2 بچیوں کے لیے جو بھی 2 آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے زیادہ اہتمام کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا اب جب آپ یہ اس طرح نام کر دیں گی پھر قانونی کارروائی کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور شرعی لحاظ سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے دیکھ لیں کہ ان کو محروم کرنا آپ کے لیے قابل گرفت ہوگا کہ نہیں، اس کا ضابطہ بھی ذکر کر دیا۔ اور جس بچی نے خلا لیا ہوا ہے، خلا کا مطلب ہوتا ہے پیسے کے بدلے میں طلاق، یہ یاد رکھیں، جو بغیر پیسے کے طلاق ہوتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں، جو پیسے کے بدلے میں طلاق ہوتی ہے اس کو خلا کہا جاتا ہے، اور اس میں شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر تو ایسے خلا ہوا تھا کہ لڑکی شوہر نے کہا تھا مجھے مہر معاف کر دو، یا جو میں نے مہر دیا ہے مجھے واپس کر دو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اس نے کہا یس، اور پھر یہ کارروائی ہوئی، تو خلا بالکل ویلڈ ہے اور آپ کی بچی بالکل علیحدہ ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ کورٹ سے 1 سائیڈڈ آپ نے خلا لیا، شوہر آیا ہی نہیں، اس نے طلاق نہیں دی، تو کورٹ کا خلا نافذ ہوتا ہے، لیکن ہر صورت میں بہت ہی نادر اور نایاب صورتیں ہیں جن میں کورٹ کا خلا نافذ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ کی بچی اسی سابقہ شوہر کی بیوی ہے، یہ خلا ہوا ہی نہیں ہے۔ جب نہیں ہوا تو اس کو خواہ فورس کر کے آپ نکاح کروائیں گی، اور وہ کسی کی منکوحہ ہوگی، دوسرا نکاح نہیں ہوگا، اس لیے پہلے اچھی طریقے سے انویسٹیگیشن کر لی جائے، پھر اس کے بعد آپ کوئی قدم اٹھائیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان۔ سوال یہ ٹریڈنگ کے حوالے سے سوال ہے جی، آپ کو آواز سمجھ نہیں ہے، دوبارہ کہیے گا۔ آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے سوال ہے میرا۔ جی جی بولو۔ تو اس میں جو ہے آن لائن ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں، صحیح، اس کے بعد روزانہ دیکھیں آپ کی آواز مجھے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، لائن میں کوئی ڈسٹربنس ہے، شاید آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، اصل میں مجھے پورا جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا میں جواب شاید یہ آن ایئر صحیح آ رہا ہوگا، لیکن میرے جو ادھر لگا ہوا ہے نا کان میں، یہ چیز اس میں صحیح نہیں آ رہا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی
یہ مفتی صاحب یہ صلاۃ تسبیح میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آخری میں سجدہ سیو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ غلطی کیسی مثلا بتائیں؟ جیسے کوئی چیز بھول جائے، جس طرح نہیں اگر 10 کے بجائے 15 پڑھ لیے، 15 کے بجائے 10 پڑھ لیے، نہیں جو صلاۃ تسبیح جی تسبیح میں غلطی ہوئی نا، ٹھیک ہے، صلاۃ تسبیح نماز میں نہیں، تو آخری میں پھر سجدہ سیو کریں کہ نہیں؟ سجدہ سیو کریں گے بھی تو کیا اس میں وہ پڑھیں گے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ؟ چلیں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ کچھ لوگ عمرہ کرنے گئے اور کم علمی میں یہاں سے احرام ہی نہیں پہنا، میقات کو کراس کر لیا، تو دم لازم ہوگا کہ نہیں؟ جی بالکل دم لازم ہوگا۔ اب وہ کر سکتے ہیں اگر ایسا کریں کہ میقات کراس کر لیا، اب واپس میقات کے یہاں پر آئیں، احرام پہنیں اور دوبارہ پھر داخل ہوں تو دم ساقط ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بہرحال اب تو دم لازم ہے، جا کے عمرہ کریں اور وہاں پر پھر بعد میں دم دیں۔ اور دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عاقل بالغ تھے جنہوں نے کراس کیا تھا، ہر ایک پر ایک بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا واجب ہے۔ یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ وہاں جانے کے بعد پاکستان میں کہہ دے کہ وہاں پر ایک 16-17 ہزار کا بکرا ذبح کروا دینا، بلکہ وہاں پر جانے کے بعد وہیں حدود حرم میں بکرا یا دمبا ذبح کروانا ہوگا۔ اور پھر آپ کے بڑے بھولے پن سے کہنا کہ کم علمی کی وجہ سے کراس کر گئے، یہ ہم بارہا، میرے 34 سال ہو گئے مجھے تبلیغ دین کرتے ہوئے، اور یہ ہمارا 24واں سال ہے، کمنگ مارچ میں احکام شریعت کو 24 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے، کہہ کے تھک گئے۔ یہ آپ جتنے میں مجھے دیکھتے ہیں خدا را لوگوں میں شعور بیدار کریں، انہیں پیار محبت سے پروگرام دیکھنے کے لیے کہیں۔ میں نے بارہا کہا کہ جب آپ کسی عبادت کو اختیار کرنے لگتے ہیں، سب سے پہلے اس کے بارے میں ضروری علم سیکھنا لازم ہے، ورنہ آپ کوئی نہ میں امپورٹنٹ ہوں نہ آپ ایسے امپورٹنٹ ہے کہ عمرہ کرنے چلے گئے تو اللہ پہ کوئی بہت بڑا احسان کر لیا، یا ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہمارا بلاوا آ گیا تو شاید ہم بہت ہی باکمال آدمی تھے تبھی تو ہمارا بلاوا آیا، سب کا کچھ نہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی بلا لیتا ہے، اور وہاں پر جانا کوئی اللہ رسول پر احسان نہیں ہے، اپنے اوپر احسان ہے یہ۔ تو اب اگر ہم عبادت کوئی ناقص کریں گے، علم دین نہیں سیکھا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں جانے کے بعد ہم اتنے محبوب، اتنے لاڈلے، اتنے پیارے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر غلطی کو نظر انداز کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا گناہ گار بھی ہوں گے، یہ گزرے سارے کے سارے جو بغیر احرام کے گزرے، یہ سب کے سب گناہ گار ہوئے، گناہ علیحدہ۔ اللہ کے اتنا مبارک کام کرنے جا رہے ہیں آپ، اور گناہوں کا پلندہ اپنے سر کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علم نہ سیکھنا۔ تو کم علمی کوئی عذر نہیں ہے، یہ شدید گناہ گار ہیں، بلکہ یہ لائق سزا ہیں، دنیا میں بھی ان کو مطلب بہت سارے امور کے اندر سزا کا مستحق بنایا گیا ہے۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ میقات کراس کر گئے تو آپ کو سزا ملے گی، لیکن جو کم علم آدمی ہوتا ہے اگر کم علمی میں خطا کرے تو اس کی خطا کو بعض اوقات قاضی اور حاکم اسلام قبول نہیں کرے گا بلکہ سزا جاری کرے گا، اس لیے علم سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، انہیں سمجھا دیں۔ یہ آن لائن ٹریڈنگ کا کویسچن، یہ کیونکہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہی تھی، مجھے آواز صاف نہیں آ رہی تھی، لیکن شاید انہوں نے ڈالر کے بارے میں پوچھنا چاہا تھا۔ یہ آن لائن دیکھیں، جو آپ گولڈ یا ڈالر خرید لیتے ہیں، یہ ٹریڈنگ شرن جائز نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ نمبر ایک تو یہ جو آپ یہ کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں، اس میں دونوں طرف اگر کرنسی ہے تو کم از کم ایک جو فریق ہے وہ ایک کرنسی کے حصے پہ قبضہ کر لے، دوسرا ادھار ہو سکتا ہے، لیکن سونا چاندی میں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں اصطلاحی کرنسی کی بات کر رہا ہوں، جیسے آپ روپے سے ڈالر خرید رہے ہیں، کسی کو روپے دے دیے، اس نے ایک ہفتے بعد ڈالر دے دیے، یہ چلے گا، اس میں ایک جانب سے ادھار ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے فرض کر لیں اس طرح ڈالر خرید لیے تو پھر آپ جب تک قبضہ نہ کر لیں اسے آگے سیل نہیں کر سکتے۔ یہ بہت سی ویب سائٹس ایسی ہیں کہ وہ خالی آپ کو ڈالر کا کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ڈالر ہیں، آپ پرچیز کریں، جیسی ڈالر کی قیمت بڑھے گی ہم آپ کو اس کا نفع دے دیں گے۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے یہاں سے میں نے 1000 ڈالر خرید لیے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیج دیا، اب ڈالر مجھے نہیں پتہ کہ فزیکلی طور پہ موجود بھی ہیں کہ نہیں، جیسے ڈالر ریٹ بڑھا انہوں نے میرا پروفٹ ریشو نکالا اور میرے اکاؤنٹ کے اندر بھیج دیا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، اور جب بہت سارے لوگ اعتماد کر کے پیسہ جمع کرتے ہیں تو رفع چکر ہو جاتے ہیں سب کا پیسہ لے کر۔ تو جب تک آپ قبضہ نہ کر لیں آپ نہیں اس کو آگے سیل کر سکتے۔ اور اس طرح کی جو رسکی معاملات ہوتے ہیں، بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہتے ہیں آپ شیئرز کے اندر انویسٹمنٹ کریں، اور پھر وہ سب دکھاتے بھی رہیں گے کہ دیکھیں شیئر بڑھ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، آپ پہ اعتماد کر کے تھوڑا بہت پروفٹ بھی آپ کو دیں گے، اور پھر بہت سارا چیز جمع کر کے مال جمع کر کے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ ایپ یوز کریں گے کچھ کام ہی نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کو اس کا ایڈمن کون ہے، اس کا یہ جو اگر کمپنی ہے تو اس کا آنر کون ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ 1000 دفعہ لٹنے کے باوجود تھوڑے سے نفع کے لیے
ہم ایسے رسکی معاملات کے اندر اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، اس لیے اجتناب بہتر ہے۔ بھائی نے فرمایا اگر صلاۃ التسبیح کی نماز میں غلطی ہو جائے تو کیا آخر میں سجدہ سہو ہوگا؟ تو اسی لیے میں نے ان سے کویسچن پوچھا تھا کہ کیا غلطی ہوئی۔ انہوں نے کہا مثلا تسبیح کم یا زیادہ کر دی تو سجدہ سہو ہوگا کہ نہیں؟ تو دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہم جب آپ سے کوئی کویسچن کرتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ صحیح جواب اسی پر موقوف ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں، فرض، واجب، سنت، نفل، اگر اس میں آپ نماز کا کوئی واجب ترک کریں گے تو پھر اس پہ سجدہ سہو ہوتا ہے، اور اگر آپ واجب ترک نہیں کرتے بلکہ سنت ترک کر دیتے ہیں یا مستحب ترک ہو جاتا ہے، اس پر سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ جیسے ثنا پڑھنا سنت ہے، یا اس کی تسبیحات جو ہیں سنت ہیں، ایک آدھ تسبیح کم ہو گئی، تھوڑا زیادہ ہو گئی، اس پہ کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ نماز خلاف سنت ہوگی لیکن سجدہ سہو نہیں، کیونکہ ترک واجب نہیں ہوا ہے۔ لیکن جیسے الحمد پڑھنا واجب ہے، اس کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، آپ الحمد پڑھنا بھول گئے، آگے بڑھ گئے، سورت نہیں پڑھی، تو آخر میں اس کمی کے تدارک کے لیے یا کمی کو ختم کرنے کے لیے سجدہ سہو کیا جائے گا، اس لیے اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے۔ اصول میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے کہ نماز میں کیا کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنن ہیں اور کیا مستحبات ہیں۔ فرائض کے ترک پر نماز ہی نہیں ہوتی، وہ تو دوبارہ پڑھنی ہی پڑے گی۔ جیسے آپ نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، نیت ہی نہیں کی اور نماز سٹارٹ کر دی، نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور واجب کے ترک پہ نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تحریمی ہوتی ہے، لہذا اگر آپ نے سجدہ سہو کر لیا تو تدارک اور سجدہ سہو بھی بھول گئے تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، ویسے نماز ہو جاتی ہے۔ اور سنت اور مستحب کے ترک پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی نماز وغیرہ نہ لوٹانی ہوتی ہے اور نہ اس پہ سجدہ سہو ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ اسکوٹر یا کار میں ہوں، اگر ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو وہ صرف اپنا سر جھکا دیتے ہیں، یوں دور سے، بس منہ سے کچھ نہیں کہتے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں خالی سر جھکانا سلام کا جواب نہیں ہے۔ اگر کسی نے سلام کیا اور کانوں تک آپ کو اس کی آواز آ گئی تو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اسی لفظ سے یا اس سے بہتر سے اس کو جواب دو یا اس کو لوٹا دو اس کا سلام۔ تو یہ چونکہ قرآن میں حکم آ گیا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے سلام کیا، اسکوٹر والا قریب ہلکا سے جا رہا ہے اور اس کو سلام کی آواز آ گئی تو اس کو بھی بلند آواز سے وعلیکم السلام کہنا چاہیے کہ آپ تک آواز پہنچ جائے۔ اور اسی طرح کار میں بعض اوقات شیشے کے اندر یا شیشہ کھلا ہو تو آرام سے آواز پہنچ جاتی ہے۔ لیکن فرض کر لیں ایک آدمی تیز اسکوٹر چلا رہا، آپ نے زور سے کہا السلام علیکم، اور ابھی وہ یہاں ایک دم وہاں پہنچ گیا، اب وہ کیا کرے؟ سلام کا جواب بعض اوقات واپس نہیں مڑ سکتا، اب اس نے دور سے سر ہلا دیا تو بہرحال اب وہ مکلف نہیں رہا تھا کیونکہ وہ آگے نکل گیا ہے، اتنی آواز سے کیسے جواب دے کہ آپ تک پہنچ جائے؟ اور ایسے تیز رفتار جانے والے کو یا جس کو سلام کا جواب ہی نہیں دے سکے گا سلام کرنا، مطلب میں اس کو منع تو نہیں کر رہا ہوں لیکن جواب اس پہ بہرحال واجب نہیں رہے گا۔ تو جب وہ جواب پر قادر ہو، آپ تک آواز پہنچا سکتا ہو تو بالکل پھر جواب دینا ضروری ہوگا، ورنہ معاف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے درمیان میں رک جانا کیسا ہے؟ بعض لوگ جب غلاف تبدیل ہو رہا ہوتا ہے کعبۃ اللہ کا تو رک کر ویڈیو بنانے لگتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ خلاف شرع اور خلاف سنت اور سخت مکروہ ہے۔ طواف ہو رہا ہو بس بالکل آپ پھر طواف کریں، کوئی ویڈیو بنانا، سیلفی بنانا، کسی کو لائیو اس کے اوپر لے کر اور اس کو دکھانا، اسی طرح اپنی ویڈیو بنوانا کسی کے ذریعے، سب خلاف سنت اور بالکل مکروہ ہے، کیونکہ ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توجہ ہٹ گئی اور آپ کسی اور چیز میں مشغول ہو گئے۔ طواف ایک عبادت ہے اور عبادت میں مکمل توجہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ایک شخص کو دیکھا، یعنی وہ نماز ادا کر رہا تھا اور دیکھا کہ وہ داڑھی کے اوپر اس طرح ہاتھ پھیر رہا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے، یعنی یہ دل میں خوف خدا رکھ کر اللہ تبارک و تعالی اخروی معاملات کی طرف متوجہ ہو کے نماز ادا کر رہا ہوتا تو اس کے اثرات اس کے ظاہری اعضاء پر بھی آنے چاہیے تھے۔ یہ گویا کہ اظہار ناراضگی فرمایا سرکار نے، اور حدیث میں الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو نبی کریم نے اس کو شدید ناپسند فرمایا۔ اسی طریقے سے اب یہ ہے اپنی ویڈیو بنوانا، خود ویڈیو سیلفی کرنا، سب کچھ یہ سب خلاف سنت اور مکروہ ہے، اور مطلب یہ ایک مسلمان کو مناسب نہیں لگتا کہ وہ ایسے مقام پر جہاں پر وہ مجرم کی حیثیت سے گیا ہو، وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے گیا ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے گیا ہو اور اللہ کو ہی بالکل فراموش کر کے، عذاب کو فراموش کر کے، گناہوں کو بھول کر ویڈیو بنوا رہا ہے اپنے سیلفیاں کھینچ رہا ہے، بالکل غلط چیز ہے۔ تو بہرحال رکنا بالکل خلاف سنت ہے، بالکل نہ رکیں، اور موبائل کو بالکل بند کر کے رکھیں۔ دوران طواف بالکل موبائل کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے۔ مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ سجدے میں جاتے ہوئے نیچے پہنچنے سے پہلے ہی اگر کوئی اللہ اکبر کہہ لے، تکبیر ختم کر لے، تو کیا نماز ہو گئی یا نہیں؟ جی بالکل ہو جائے گی، اگرچہ مستحب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ جائیں تو اللہ اکبر کو طویل کر کے جب آپ بالکل قریب پہنچ جائیں تب اکبر کہیں، یہی امام کو بھی چاہیے۔ لیکن اگر پہلے ہی وہ ختم کر دیتے ہیں تو خلاف سنت تو کہا جائے گا، لیکن نماز کی تکمیل پہ کوئی فرق نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی غیر مسلم سے کوئی مٹکا یا گھڑا لیں اور اس نے اس مٹکے گھڑے پہ کچھ شرکیہ الفاظ لکھے ہوئے ہوں اور ہم اسے خرید کر لے آئیں، پہلی بات تو خریدنا کیسا، پھر لے آئیں تو کیا گھر میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، صرف شرکیہ الفاظ لکھنے سے اس گھڑے کی خرید و فروخت تو ناجائز نہیں ہو جائے گی۔ آپ لے سکتے ہیں، اسے گھر لے آئیں اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لگا دیں کہ وہ شرکیہ لفظ چھپ جائے، تو پھر بالکل اس کا استعمال جائز ہے۔ ویسے بھی جائز تو ہے، لیکن آپ کی کو دیکھ کر کوئی بدگمانی کرے گا، اور اگر آپ فرض کر لیں کوئی راضی رہا اس سے تو پھر اس پہ سخت حکم بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کوئی چیز اس پہ لگا دیں کہ وہ مٹ جائیں یا چھپ جائے، تو بالکل پھر اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ موٹاپے کی وجہ سے گھٹنوں میں شدید درد رہتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دشوار ہے، تو کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اصول آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی سجدہ کر سکتا ہو، سجدہ آرام سے زمین پہ کر سکتا ہے، تو اس سے قیام ساقط نہیں ہوتا، اسے قیام بھی کرنا ہوگا۔ اور اگر سجدہ ہی نہیں کر سکتا، جیسے کھڑے سجدے میں جائیں، شدید گھٹنوں میں پین اور تکلیف اور پھر اٹھنا انتہائی عذاب، سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام بھی ساقط۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، گھٹنوں میں شدید پین ہے لیکن بہرحال سجدہ کر سکتا ہے، اس کے لیے حکم شرع یہ ہے جتنی دیر آپ کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑے رہیں، پھر باقی بیٹھ جائیں اور سجدہ وغیرہ بھی آپ باقاعدہ کریں۔ حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ اگر اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو کہے، باقی بیٹھ کر اور نماز پڑھے اور پھر سجدہ کرے۔ لیکن اگر سجدہ ہی کرنا دشوار ہے تو پھر کھڑا ہونا بالکل ساقط ہوگا، پھر شروع سے ہی آپ زمین پر یا کرسی پر آسانی ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز ادا کریں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا جان جانا زیادہ خطرناک ہے یا ایمان جانا؟ یقینی سی بات ہے کہ ایمان جانا زیادہ خطرناک ہے، لیکن جب ان میں تقابل ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ شریعت یہ کہے کہ جان چلی جائے تو کوئی بات نہیں، ایمان نہیں جانا چاہیے، تو پھر ایمان کی پرواہ کرنی چاہیے۔ اور اگر شریعت رخ کی رخصت پہ عمل کرنا چاہیں تو کہ ظاہراً آپ اپنی جان بچا رہے ہیں، ایمان بھی بچ رہا ہے، لیکن آپ نے ظاہراً کلمہ کفر کہہ لیا تو گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیں، ایک غیر مسلم گن پوائنٹ پر کہتا ہے کہ کلمہ کفر یا شرک کہو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور یقین ہے کہ یہ نہیں کروں گا تو ایسا کر گزرے گا، تو دل میں بس ایمان پر مطمئن ہوں، زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، اس میں جان بھی بچ گئی۔ اب دیکھنے والے تو سمجھیں گے کہ اس نے کلمہ کفر کہا، یہ کافر ہو گیا، لیکن دل چونکہ ایمان پر مطمئن ہے، قرآن کا یہی فیصلہ ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقینات ہیں، تو لہٰذا اس کا جان بھی بچ گئی، ایمان بھی محفوظ رہا۔ لیکن اسی صورت میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا چاہے مجھے جان سے مار دو، اور وہ مار دیتے ہیں، تو ایمان تو محفوظ رہا لیکن جان چلی گئی، اور یہ شخص کو یہ نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والا کہلائے گا، بلکہ یہ شہید کہلائے گا۔ اس قسم کے جو ایمانیات کے مسئلے ہوتے ہیں اس میں عزیمت تو یہ ہے، اصل حکم یہ ہے کہ کلمہ کفر نہ کہو چاہے وہ مار دے، لیکن رخصت کا پہلو یہ ہے کہ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ تو بہرحال اگر ویسی اس سے قطع نظر آپ تقابل کریں تو ایمان زیادہ امپورٹنٹ ہے، جان زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ سب سے بہتر ذکر درود پاک ہے، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ درود یہ افضل ہے، کون یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ تقابل وغیرہ کرنا چھوڑ دیں، آپ اذکار کو اختیار کریں۔ اس طریقے سے بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے بدتمیزی ہو سکتی ہے، بد تہذیبی، بے ادبی ہو سکتی ہے، اور خواہ بخواہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ بہرحال تو افضل الذکر تو حدیث میں یہی آیا کہ لا الہ الا اللہ ہے۔
تو یہ نبی کریم نے چونکہ بیان فرمایا تو ہم یہی کہیں گے کہ اذکار میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد انسان اس پر اعتقاد اور اس کی ادائیگی یہ اسلام اور ایمان کے لیے گویا کہ انتہائی ضروری ہے، تبھی آپ کا درود پاک پڑھنا آپ کو نفع دے گا، ورنہ کہ کافر اگر ساری زندگی درود پاک پڑھتا رہے اسے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور اگر وہ حالت کفر میں مر گیا تو یہ لاکھوں کا پڑھا وہ درود پاک بھی اس کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے امپورٹنس لا الہ الا اللہ کی زیادہ ہے۔ ہاں اگر فضائل اور کمالات کے اعتبار سے آپ دیکھیں جو حدیثوں کے اندر آئے تو لا الہ الا اللہ کے اتنے فضائل نہیں ہیں جتنے درود پاک کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال افضل الذکر تو لا الہ الا اللہ ہے، اور افادیت، فائدے اور فضیلتیں درود پاک کی بہت زیادہ ہیں، لہذا تقابل نہ کروائیں، دونوں کو آپ اختیار کریں، یہ بیسٹ ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی پڑھا لکھا شخص ہے، وہ شریعت کی ہر بات پر تنقید ضرور کرتا ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ جو میری عقل میں نہیں آئے گا میں اس کو نہیں مانوں گا، لہذا وہ کہتا ہے کہ جیسے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں تخت منگوایا تو ایک لمحے میں تخت کیسے آ سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی نبی کریم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے زمین پہ کھڑے ہو کے 2 ٹکڑے کرے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ قرآن ہو یا حدیث، جب تک اس کی عقل میں کوئی بات نہیں آتی وہ انکار کر دیتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسا کہنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ایسی سوچ رکھنا بہت غلط ہے، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور یہ مرتد بھی ہو جائے تو کوئی تعجب خیز بات نہیں کہ یہ قرآن کا انکار کر دے گا، حدیث کا انکار کرے گا۔ حدیث کا انکار سے تو ارتداد نہیں ہے، لیکن قرآن کی صریح آیات اگر عقل میں نہ آئے تو اس کا مطلب اس کا انکار کر دو۔ سب سے پہلے غور وہ خود کر لے، اس طرح کے جتنے بھی ہوشیار لوگ بیٹھے ہیں، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہیں؟ کہ ایک رب ہے ہمارا، وہ جو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے، اور اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، ہر ایک کو ہر وقت وہ ملاحظہ فرما رہا ہے، کوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ آپ ذرا غور کر لیں اللہ کی ذات و صفات پہ، وہ عقل میں نہیں آتا تو کہ اللہ کے وجود کا انکار کریں گے، تو بہرحال بالکل غلط ہے۔ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، اپنے